بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مصر جسے جہاں سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، جسے فرعونوں کی سرزمین بھی مانا جاتا ہے، یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس کی تاریخ میں بہت سے پراسرار واقعات اور شرمناک حقائق ملتے ہیں۔ ناظرین، جہاں ہزاروں سال پرانے کارنامے آج کی جدید ٹیکنالوجی کو پریشان کیے ہوئے ہیں، وہاں مصری بادشاہوں کی عیاشیاں اور مصری شہزادیوں کی شرمناک کہانیاں تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ بات تاریخ کے صفحات میں واضح ملتی ہے کہ زمانہ قدیم میں مصر کے بادشاہوں کا اپنی بہنوں سے شادی کرنا خلاف معمول بات نہ تھی، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم مصر کی ایک ایسی شہزادی کا ذکر کریں گے جس کا نام تاریخ میں مصر کی سب سے غمگین اور بد نصیب شہزادی کے نام کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس شہزادی کا نام آنکھ خانامون تھا۔ مصر کی تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ اس عورت کو نہ صرف اپنے سگے بھائی سے شادی کرنا پڑی بلکہ اپنے باپ اور نانا تک نے حوث کا نشانہ بنایا تھا۔ ناظرین، یہ تصور کتنا ہی بھیانک ہے۔ جس دور میں مصر کی شہزادی کا یہ حال تھا، اس دور میں مصر کی عام عورتوں کی زندگی کیسی ہوگی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ مصر کا ایک فرعون تھا جس کا نام توتن خانم تھا، جس کا عالی شان مقبرہ پچھلی صدی میں دریافت ہو چکا ہے، مگر اس کی بہن آنکھ خانامون کے متعلق بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ فرعونوں کے مقبرے میں بنی تصاویر اس کی زندگی کی کہانی بیان کرتی ہے۔ وہ مصر کے 18ویں حکمران خاندان کی شہزادی تھی جو سن 1350 قبل مسیح کے دوران پیدا ہوئی۔ اس کا باپ یعنی فرعون آخناتن مذہبی تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ آخناتن سے پہلے مصر میں بہت سے دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا۔ آخناتن نے ان تمام دیوتاؤں کی عبادت پر پابندی عائد کرتے ہوئے صرف سورج کی عبادت کا حکم جاری کیا تھا۔ ان تمام تر تبدیلیوں کے سبب مصری عوام میں وہ خاصا مقبول تھا، جبکہ اس کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کی آزادانہ جنسی سوچ اور تعلقات بھی تھے۔ آنکھ خانامون اسی فرعون آخناتن کی تیسری بیٹی تھی۔ اس کی دو بڑی بہنوں کے نام میری تیتن اور میکی تیتن تھے۔ آنکھ خانامون سمیت یہ تینوں شہزادیاں اپنے سگے بھائی کی حوث کا نشانہ بنی۔ ان تینوں بہنوں میں سے ایک بہن میکی تیتن اپنے ہی باپ کے بچے کی پیدائش کے دوران جاں بحق ہو گئی۔ فرعون آخناتن کی موت کے کچھ ہی عرصہ بعد جب توتن آنم نیا فرعون بنا تو شہزادی آنکھ خانامون کی شادی اس سے کر دی گئی۔ اس شادی کے وقت توتن آنم کی عمر 9 سال تھی، جبکہ آنکھ خانامون عمر میں سے کچھ بڑی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ توتن آنم توتن آخن کا بیٹا یعنی آنکھ خانامون کا سگا بھائی تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے 3000 سال پہلے گزر چکا ہے، جس میں بادشاہ کے خاندان کو سورج کا اوتار کہا جاتا۔ بادشاہی خون کو خالص رکھنے کے لیے شہزادی اور شہزادیوں کی شادیاں آپس ہی میں طے کی جاتی۔ بعد ازاں یہ شادیاں فرعون کی بیوی اور اولادوں میں ذہنی مزدوری کا سبب بھی بنتی۔ توتن آنم کی دریافت شدہ ممی اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ توتن آنم نمی فرعون کی پیدائش بھی بہن اور بھائی کے نتیجے میں ہوئی۔ پیدائشی طور پر نہایت ہی کمزور اور زنانہ جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا۔ ناظرین، اگلے 10 سال اس جوڑے یعنی توتن آنم اور آنکھ خانامون نے مصر پر حکومت کی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے وہ فیصلے جو عوام میں غم و غصہ کا سبب بنے ہوئے تھے سب واپس لے لیے۔ شاہی مذہب تبدیل کر کے پرانے دیوتاؤں کی عبادت کو بحال کر دیا۔ توتن آنم اور آنکھ خانامون کی اس شادی کے نتیجے میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، مگر یہ دونوں بھی جسمانی کمزوری کے سبب زیادہ عرصہ نہ رہ سکی۔ ان دونوں بیٹیوں کی ممیاں فرعون توتن آنم کے مقبرے سے دریافت ہو چکی ہیں۔ آنکھ خانامون اور توتن کے حالات زندگی معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ اچانک 18 برس کی عمر میں توتن آنم کی موت واقع ہو گئی۔ اب آنکھ خانامون اکیلے ہی مصر کی تخت کی وارث تھی، لیکن ملکہ نفرتیتی کا باپ اور آنکھ خانامون کا نانا جس کا نام آیا تھا، توتن آنم کے دور میں قابل مشیر اور سلطنت کے سب سے بڑے وزیر کا عہدہ رکھتا تھا۔ اب آیا یعنی آنکھ خانامون کے نانا نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، وہ آیا سے شادی کر لے تاکہ آیا بغیر کسی مذمت کے نیا فرعون تسلیم کر لیا جائے۔ ہتھیوں کے بادشاہ نے زنانزا نامی اپنے بیٹے کو آنکھ خانامون سے شادی کے لیے روانہ کیا تھا، جو دوران سفاری مارا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس کی موت میں آیا کا ہاتھ ہو۔ بہرحال آیا نے زبردستی آنکھ خانامون یعنی اپنی سگی نواسی سے شادی کر لی تھی اور خود مصر کا حاکم بن گیا۔ لیکن اس شادی کے بعد آنکھ خانامون کا کیا بنا؟ اس کی موت کیسے واقع ہو گئی؟
तारीख इस बारे में मुकम्मल खामोश है। महरीन का कहना है कि शादी के कुछ ही अरसा बाद कम उम्री में अंक शानामोन की मौत वाक़ हो गई। नाज़रीन, अंक शानामोन का मकबरा वो वाहिद मकबरा है जो अभी तक नहीं मिला और जिसकी तलाश साइंसदानों को आज तक जारी है।